میرے بھائیوں، اس وقت ملک کی کیا حال ہے اور ملک میں آئندہ چند دنوں کے بعد کیا ہونے والا ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ مت گھبراؤ، مت ڈرو، خدا کی لکڑی میں آواز نہیں ہے، خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ طاقت کی بنیاد پر، حکومت کی بنیاد پر، اپنی سرکشی کی بنیاد پر جو چاہے کر لیں، لیکن اس کے اندر پائیداری نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ سب ہے، خدا سب جانتا ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کے دشمن یہ بھی ایک چال چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ ایک چال چل رہا ہوں۔ واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ہم تو ڈھیل دیے ہوئے ہیں، ہم ڈھیل دیے ہوئے ہیں ان اسلام دشمن طاقتوں کو۔ کب تک؟ جب تک ہماری مرضی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں ایک پیغام آپ کو آج دے رہا ہوں۔ 19 تاریخ ہے آج، اب 22 تاریخ کو جو ہونے والا ہے ملک کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ یہ تہیہ کر لیجئے کہ مسلمان تو ہمیشہ کا نمازی ہونا چاہیے، بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک ہر مرد عورت پر نماز فرض ہے، لیکن آپ اب سے لے کر کے آنے والے اس دن تک اپنے شہر کی ہر مسجدوں کو اپنی نمازی اپنے سجدوں سے بھر دیجئے اور دنیا کو یہ پیغام دے دیجئے کہ اگر باطل طاقتیں اگر یکجا ہو رہی ہیں تو ہم ایمان کی طاقت لے کر کے، ہم جسم کے اعتبار سے کمزور ہیں لیکن ایمان کے اعتبار سے ہم بہت مضبوط ہیں، ہم اپنی ایمان کی طاقت کو لے کر اللہ کے ہر گھر کو بھر دیں گے۔ ہم جمع ہوں گے، کوئی مسلمان مرد بالغ نماز اور مسجد کی حاضری سے اس دن غافل نہ ہو۔ 5 وقت کی نماز، میں کہتا ہوں جمعہ نہیں، عید کا منظر پیش کر دے، عید کا منظر پیش کر دے، مسجدوں کو تنگ کر دے، اہتمام کے ساتھ۔ نماز تو روز پڑھنی چاہیے، اس کی فرضیت روز کی ہے، لیکن کم از کم ایسے حالات میں اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کرو، نماز کو مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ اور میرا یہ ایک پیغام ہے، جہاں تک پہنچا سکتے ہو پہنچا دو کہ اپنی اپنی مسجدوں کو اتنی بھر دو کہ مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں، جگہ تنگ پڑ جائے، تاکہ دنیا باطل دیکھ لے کہ ہم گھبراتے نہیں ہیں، ہم اپنے مالک سے لو لگاتے ہیں، ہم اپنا دکھ اپنے مالک کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج طاقت کی بنیاد پر چاہے کچھ کر لے، طاقت کا توازن ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، آج کچھ ہے کل کچھ ہے پرسوں کچھ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہم رہیں گے نہ رہیں گے، لیکن انشاءاللہ ہمیں اللہ کے وعدے پر اور نبی کے وعدے پر یقین ہے کہ اللہ کا گھر وہ پھر آباد ہوگا، وہ پھر آباد ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حالات بڑے نازک ہیں، اپنے کو محتاط بنائیے۔ پارکوں میں، ہوٹلوں میں، تفریح گاہوں میں، چائے خانوں میں بیٹھ کر کے الٹی پلٹی باتیں، زبان کی لنترانی نہ کیجیے، خاموش رہیے۔ چپا چپا آپ کی نگرانی کر رہا ہے اور آپ کو دیکھا جا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا ریئیکشن کیا ہے، تأثر کیا ہے۔ اس لیے نہ ڈرو، نہ گھبراؤ، نہ بزدل بنو، لیکن اپنے آپ کو قابو میں رکھو، سنتلن میں رکھو، توازن برقرار رکھو۔ دیکھو خدا کا کرشمہ کیا ہوتا ہے، اللہ کو جو منظور ہوگا وہ ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی شرپسندوں سے حفاظت فرمائے، امن و امان کو باقی رکھے، شر و فساد کو ملیامیٹ فرما دے، اور ہم سب پورے ملک کے باشندے پھر آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہ زندگی گزارنے
گزارنے والے بنے اور اپنے کاروبار زندگی کو سکون کے ساتھ گزارنے والے بنے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، اپنے گھر مساجد کی حفاظت فرمائے، دینی مراکز کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت تکلیف ہے، بہت کچھ میں کہنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وقت کافی ہو گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔